کہ انڈیا میں بھی جو ان کے کنسٹیٹیوئنٹ پارٹس ہیں وہ مینیجبل نہیں رہیں گے. اچھا. آپ کو بالکل انڈیا کی اسٹرینتھ یہ ہے کہ ایوری اسٹیٹ از ایکول ٹو دی ادر اسٹیٹ. ہر آپ دیکھیے گا 5-10 سال کے بعد ایک نیا اسٹیٹ بنتا ہے. آپ نے چھتیس گڑھ کا نام نہیں سنا ہوگا, اتراکھنڈ کا نام نہیں سنا آپ نے, ہریانہ اسٹیٹ نیا بنا, ہماچل پردیش نیا ہے. وہ علاقے جس کو آپ پنجاب سمجھتے تھے وہ آج الگ اسٹیٹ ہیں. اچھا. ابھی جو بنا تلنگانہ کا اسٹیٹ, وہ میچور ملک جن کو پتا ہے کہ وہ ہیں کون, انہیں جانا کون ہے, ان کے یہاں پرابلم سالو ہوتے ہیں عقل سے. وہ ٹرائبل لوگ جن کی ذہنیت 12ویں صدی میں ہے, 21 میں نہیں ہے, ان کو وہ انسلٹ ہوتے ہیں, جوش آتا ہے, بے وقوفی کی باتیں کرتے ہیں کیونکہ کتاب زندگی میں پڑھنا نصیب نہیں ہے ان کو. تو آپ جب انڈیا میں 6 مذہب کے لوگ, 26 زبانیں بولنے والے, 1 بلین لوگ ایک ساتھ رہ رہے ہیں, جن کی ایک آدمی گجراتی بول رہا ہے, دوسرا تامل بول رہا ہے, آپس میں بات نہیں کر پا رہے. ان کو یہ تو پتا ہے کہ وہ کس خطے میں رہ رہے ہیں, انڈیا بنا کیسے ہے, دریائے سندھ سے ان کی ویداز وہاں سے لکھیں گئیں. لیکن آپ کے پاکستان میں تو کسی کو یہ بھی نہیں پتا کہ لاہور شہر رام کے بیٹے کا ہے اور قصور بھی دوسرے بیٹے کا ہے. جب ان لوگوں کو جن کو اپنی ہیریٹیج کا نہ پتا ہو, وہ تو دے آر لائک برین ڈیڈ بیبیز. ان کو تو ہاتھ پکڑ کے چلانے والے لوگ ہیں جو اسی میں لگے ہوئے کہ ہمارا ایک مسلمان 10 ہندو مارتا ہے. 4 جنگ ہارنے کے بعد وہ یہ کہہ رہا ہے. تو یورپ اس وقت یونین ایک بنائے گا جبکہ سب سے چھوٹا ملک اور سب سے بڑا ملک کا ایک ہی ووٹ ہوگا. کہ گریس اور جرمنی کی اس وقت جو آپس میں ٹینشن ہے کہ کتنا پیسہ کس نے کس کو دینا ہے, ایکوالٹی بیسس پہ ہے نا. جی. یہ تو نہیں کہہ سکتے جرمنی کہ ہم پیسے والے ہیں اور 80 ملین ہیں اور تم بھکاری ہو اور تمہارے پہ کم لوگ ہیں تو تمہیں ٹھیک کر دیں گے. وہاں تو جنرل شریف نہیں ہے نا کوئی بیٹھا ہوا مونچھیں لے کے تاؤ دے کے بیٹھا ہوا کہ پرائم منسٹر کو بلا, ادھر آؤ, بیٹھو, جوتے صاف کرو میرے. کون منع کر سکتا ہے اس بات سے کہ پاکستان کے اندر ایک ان الیکٹڈ ڈکٹیٹر ایوب خان اور ضیاء الحق سے زیادہ برا آدمی بیٹھا ہوا ہے جو پورا ملک چلا رہا ہے وداؤٹ اینی, یعنی اس کا اظہار کیے بغیر پریکٹیکلی کچھ نہیں. وہ تو کل اس نے تھپڑ مار کے پرائم منسٹر کو ISI کے ہیڈ کوارٹر بلوا لیا اور تصویر فلوٹ کر دی. وہ اتنے بے شرم لوگ پنجابی اس قدر پاکستانی بے غیرت ہو گئے ہیں کہ they can't even know who they are. نہ لکھ سکتے ہیں نہ پڑھ سکتے ہیں کیونکہ ان کو اپنی زبان سے دشمنی ہے. اسی لیے ہر وہ شخص جس کو اپنی مادری زبان سے محبت ہوتی ہے وہ ان کے دشمن ہو جاتے ہیں. وہ ان کا دشمن ہے. تو یہ بتائیں, میں پھر یہی سوال دہراتا ہوں کہ اگر انڈین یونین کے اندر مختلف جو ہے وہ ریاستیں, قومیں, قومیتیں, مختلف لینگویجز, تمام تر کنٹراڈکشنز, تضادات کے باوجود اگر بالآخر سیٹل ڈاؤن ہو سکے, پورے طریقے سے تو نہیں لیکن ایک حد تک ایک ان کے درمیان ہارمونی اگر آ سکتی ہے, تو اس میں یہ کیوں ساؤتھ ایشین یونین میں پاکستان کے جو علاقے ہیں. ساؤتھ ایشیا ورڈ جانے دے سر, یہ بالکل بیکار ورڈ ہے, یہ پولیٹیکلی کریکٹ ورڈ ہے. یہ ایسا ہی ہے کہ مڈل ایسٹ کو انڈین کہتے ہیں ویسٹ ایشیا, اب بیکار کی بات ہے یہ. سو لیٹس سے انڈین سب کانٹیننٹ. ہاں, انڈین سب کانٹیننٹ کی بات کریں. انڈس, آپ اور ہم انڈس پہ پیدا ہوئے. جی جی, چلو انڈین سب کانٹیننٹ. انڈین سب کانٹیننٹ میں یہ سب ہو سکتا ہے. انڈیا کا ایڈوانٹیج ہے کہ اس کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا امبیڈکر, جی, جو اچھوت تھا, جس نے ہندو مذہب کو ریجیکٹ کر کے بدھسٹ بنا, اور اس کے عوض اس کو دھتکارا نہیں گیا, اس سے انڈیا کا کانسٹیٹیوشن لکھوایا گیا. آپ کے یہاں جو لا منسٹر تھا اس کو جناح صاحب نے کیبنٹ میٹنگ سے نکال دیا کہ یار تم ہندو ہو, ہم کشمیر ڈسکس کر رہے ہیں, یو آر ڈس لائل. آپ کا پاکستان کا پہلا لا منسٹر جا کے انڈیا میں ریفیوجی بنا کلکتہ میں جا کے. تو کچھ تو تاریخ دیکھیے, اس ملک کو دیکھیے کہ جہاں ایک دلت جسے آپ انٹچبل کہتے ہیں وہ کانسٹیٹیوشن لکھتا ہے, جی, جہاں مولانا آزاد ایجوکیشن منسٹر بنتا ہے, جہاں جواہر لال نہرو
جس کے روٹس کشمیر میں ہیں، وہ ایک پورا اسٹیٹ جنریٹ کرتا ہے کہ 25 سال کے بعد کیا ہوگا۔ اس کے اگینسٹ آپ کے کرتا پاجامہ، چوڑی دار پاجامہ پہننے والے لیاقت علی خان نے کیا کیا؟ اس نے بین لگا دیا سہروردی کا ٹو انٹر ایسٹ پاکستان، جہاں کا وہ پرائم منسٹر تھا۔ اینڈ سہروردی ہیڈ ٹو رن ٹو کراچی وتھ ہز بروکن اردو ٹو بیگ ٹو سیک این اپوائنٹمنٹ وتھ محمد علی جناح وچ ہی گاٹ ان لاہور، اینڈ جناح برشڈ ہم آف۔ پاکستان بنا ہی سہروردی کی وجہ سے، کیونکہ ہی واز پرائم منسٹر آف بنگال with a coalition of Hindu Dalit parties۔ اچھا، تو آپ امبیڈکر کے سامنے آپ کھڑا کر رہے ہیں لیاقت علی خان جیسے جاہل آدمی کو۔